السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ معزز ناظرین، تذکرہ چل رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا دامن پاک رہا اور انہوں نے کسی قسم کی غلط حرکت اس عورت سے نہیں کی جس کے گھر میں وہ رہ رہے تھے، لیکن وہ عورت اپنی چال بازی اور اپنے مکر سے باز نہیں آئی، اور اس کی سہیلیاں جو اسے یہ کہہ رہی تھی کیسی عورت ہے کہ اس کا دل ایک غلام پر آیا۔ چلو غلام پر آیا تو، لیکن غلام کو بھی اپنے قابو میں نہیں کر سکی، چڑھانے لگی۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے، جسے لوگ زلیخا کہتے ہیں، اس نے دعوت رکھی اور دعوت رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ یوسف کتنا پاک دامن ہے۔ کہنے لگی قد شغفا حبا، یہ عورت کا دل اتنا زیادہ اس پر آگے لیکن پھر بھی قابو میں نہیں کر سکی۔ فلما سمعت بمکرہن، تو جب اس عورت نے سنا ان عورتوں کی مکاری کے بارے میں تو ایک دعوت رکھی، دعوت میں بلایا اور ان کے ہاتھ میں چھری اور پھل دے دیا۔ یوسف علیہ السلام سے بھی کہا اخرج علیہن، یوسف آؤ۔ یوسف علیہ السلام آئے۔ فلما رأینہ اکبرنہ، تو جب یوسف علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا تو بہت عظیم نظر آئے یوسف علیہ السلام۔ وقطعن ایدیہن، اور ان لوگوں نے اپنے ہاتھ کاٹے۔ اب یہاں پر ہمارے لوگوں کو جو بات معلوم ہے، جو غلط فہمی ان کے ذہنوں میں ہے ڈراموں کو دیکھ کر کے اور یوسف علیہ السلام کے تعلق سے جو ویڈیوز بنائی گئی ان کو دیکھ کر کے، کہ ان عورتوں نے اپنی انگلیاں یا اپنے ہاتھ یوسف کی خوبصورتی دیکھ کر کاٹا تھا۔ غلط بات معلوم ہے آپ کو۔ یوسف کو پہلے بھی ان عورتوں نے دیکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام کوئی پردے میں، حجاب میں، نقاب میں نہیں رہتے تھے، اسی مصر میں رہتے تھے، چھوٹے سے بڑے ہو گئے تھے۔ پہلے بھی ان عورتوں نے دیکھا، پہلے تو ہاتھ نہیں کاٹا، اب کیوں ہاتھ کاٹا؟ یہاں خوبصورتی دیکھ کر ہاتھ نہیں کاٹا، اس لیے کہ ان لوگوں کے درمیان جب یوسف علیہ السلام آئے، کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ اور عورتیں کون ہیں؟ سرداروں کی، دربار والوں کی بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، اور میک اپ کے ساتھ خوبصورت بن ٹھن کر کے آنے والی عورتیں ہیں، اپنی طرف مائل کرنے والی عورتیں ہیں، لیکن یوسف سب کو نظر انداز، اگنور۔ ہاں، نیک صالح نوجوان ایسا ہی ہوتا ہے، کسی کو نہیں دیکھا۔ تو یہ عورتیں مکاری پر آ گئیں، انگلیاں کاٹ لی کہ یوسف اب تو دیکھے گا ہماری طرف، لیکن یوسف علیہ السلام نے ابھی بھی نہیں دیکھا۔ ہوتا ہے نا، راستے میں آپ چلتے ہوئے کوئی لڑکی گر جائے، 10 نوجوان مدد کرنے کے لیے آ جائیں گے، کوئی لڑکا گر جائے تو مدد کے لیے نہیں آتی، بلکہ الٹا اس کو کہتے ہیں اچھا ہوا گر گیا، اسٹائل مار رہا تھا۔ تو ان لوگوں نے اپنی طرف یوسف کی توجہ پھیرنے کے لیے اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن یوسف نے ابھی بھی نہیں دیکھا، کیونکہ پتا تھا کہ یہ مکاری کر رہی ہیں۔ ہاں بھائی، کسی کے ساتھ حادثہ ہو جائے تو چاہے وہ عورت ہو مرد ہو، اس کی مدد کے لیے جایا جا سکتا ہے اچھی نیت کے ساتھ، لیکن یہاں ان کے ساتھ حادثہ نہیں ہوا، انہوں نے اپنی انگلیاں خود کاٹی۔ کیوں؟ مکاری کر رہی تھی، چال چل رہی تھی، ہماری طرف دیکھے گا، نہیں دیکھا، اگنور، نظر انداز ہے۔ تم لوگ ہوں گے اپنی جگہ خوبصورت۔ جب یہ ماجرا یوسف کے ساتھ دیکھا ان لوگوں نے، تب کہا حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ نظر آتا۔ جب یہ بات ہو گئی تب اس عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے کہا فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، دیکھ لیا تم لوگوں نے نا، تم لوگ مجھے کہہ رہی تھی، ملامت کر رہی تھی کہ میں اس کو اپنے قابو میں نہیں کر سکی، تم لوگوں نے کر لیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اور میں نے اسے پہلے بھی ورغلایا تھا، بدکاری کی دعوت دی تھی، لیکن یہ بچ گیا۔ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، لیکن میں ابھی بھی اپنے ارادے پر قائم ہوں، جس کام کا میں اسے حکم دے رہی ہوں اگر اس نے نہیں کیا لَيُسْجَنَنَّ، اسے ضرور جیل میں ڈالا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ ضرور رسوا ہو جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے جب ان عورتوں کی اس نیت کو بھانپ لیا، اس ارادے کو یوسف علیہ السلام نے جان لیا، تب اللہ تعالیٰ سے دعا کیا۔ آپ مصیبت میں ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ کیا دعا کیا؟
رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب جیل مجھے زیادہ پیارا ہے ان چیزوں سے، ان باتوں سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، یا تو ان کی چالوں کو میرے سے دور کر دے یا مجھے جیل میں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، ان کی چال کو یوسف علیہ السلام سے دور کر دیا اور یوسف علیہ السلام جیل میں ڈال دیے گئے۔ اب جیل میں جب یوسف علیہ السلام ڈالے گئے تو ان کے ساتھ دو نوجوان آئے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو نوجوانوں کو داخل کیا گیا۔ دونوں نوجوانوں نے یوسف علیہ السلام کا کردار، حسن سلوک، باتیں، ملنے جلنے کا انداز، کردار دیکھا، کئی دنوں تک دیکھتے رہے۔ جب ان لوگوں کو لگا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے بلکہ کچھ الگ ہی ہے، تو دونوں نے خواب دیکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام سے بات کرنے کے لیے دونوں ساتھ میں آئے، دونوں نے اپنا خواب بیان کیا۔ قال احدهما، ایک کہنے لگا انی ارانی آصر خمرا، میں نے خواب دیکھا میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الاخر، دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں نے اپنے سر کے اوپر روٹیاں دیکھی ہیں تاکل الطیر منہ، جسے پرندے کھا رہے۔ نبئنا بتاویلی، دونوں نے کہا یوسف آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتا دیجئے، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ موقع لگا، یہ دونوں بندے نوجوان جو تھے مشرک تھے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس چانس آیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے پاس کھانے کا وقت ہو رہا ہے، کھانا آنے سے پہلے میں تم دونوں کو خواب کی تعبیر بتا دوں گا، اور یہ خواب کی تعبیر کا علم مجھے اللہ نے دیا، اور میں نے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے اللہ پر ایمان نہ رکھنے والوں کا مذہب چھوڑ دیا، ان کا راستہ چھوڑ دیا، اور میں اپنے باپ ابراہیم اسحاق یعقوب کی ملت پر قائم۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں، یہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے، لوگوں پر ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکر ہیں۔ پھر توحید کی دعوت دی دونوں نوجوانوں کو توحید کی دعوت دی، سمجھایا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں بتاؤ، ارباب متفرقون خیر، کیا الگ الگ رب بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا وہ اللہ بہتر ہے جو اکیلا ہے، زبردست ہے، کون ہے؟ اور یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، ان کے نام تم نے اپنی طرف سے رکھ لی، ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کا چلے گا، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں چاہتے۔ یوسف علیہ السلام نے توحید بتا دیا، دعوت دے دی، لیکن زبردستی نہیں کیا کہ نہیں توحید مانو، ایمان لاؤ، تب اس کے بعد جو ہے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، نہیں، خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے توحید کی دعوت دی، پھر خواب کی تعبیر بتائی۔ کیا کہا؟ یا صاحب السجن، کہا کہ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما، تم میں سے ایک جس نے یہ دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا، فیسقی ربہ خمرا، تو اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شراب بنائے گا اور اپنے بادشاہ کو، اپنے مالک کو، جس کے پاس بھی وہ رہے گا، وہ اسے اپنے مالک کو شراب پلائے گا، یعنی اسے چھوڑ دیا جائے گا، آگے زندگی اس کی باقی ہے، بھی اسے یہ کام ملے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا جس نے یہ دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر روٹیاں ہیں، پرندے کھا رہے ہیں، فَيُسْلَبْ، تو اسے سولی دے دی جائے گی اس کے جرم میں، اس کے گناہ کی وجہ سے، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور اس کی لاش کو پھر پرندے کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، اور یہی تمہارے خواب کی تعبیر ہے جس کے بارے میں تمہیں بتلا دیا گیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے اس نوجوان سے، جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کا یہ خیال تھا اس کے خواب کی اور تعبیر کی وجہ سے کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا، اس سے کہا اذکرنی عند ربک، کہا دیکھ بھائی یہاں سے چھوٹ کر جانا، جب جیل سے آزادی مل جائے تو اپنے مالک کے پاس میرا تذکرہ کرنا کہ جیل میں ایک معصوم قید ہے، اس کو جیل سے نکالنے کی کوئی تدبیر کرو، کوئی راستہ نکالو۔ اس نے ہاں کہہ دیا، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے یوسف علیہ السلام نے احسان کیا تھا تو احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کر دوں گا۔ لیکن جب جیل سے نکلا تو وہ کیا ہوتا ہے نا، خوشی میں ہم بہت دفعہ بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے بھلا دیا کہ وہ اپنے مالک کے پاس جا کر کے یوسف کا تذکرہ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اور کبھی کبھی ہماری بھول، ہماری غلطی کا نقصان کسی اور کو بھگتنا پڑتا ہے، اس نوجوان کے بھول جانے کا نقصان یوسف کو بھگتنا پڑا، وہ مقدر کی بات ہے، لیکن وجہ یہ بنی یوسف علیہ السلام 10 سال تک جیل میں رہ گئے، اس کی ایک غلطی اور ایک بھول کی وجہ سے۔ ایک لمبا عرصہ گزرا، 10 سال، بادشاہ جو مصر کا تھا اس نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟
انی ارا 7 بقرات. بڑے بڑے علماء کو بلایا جو خواب کی تعبیر جانتے تھے، ان کے سامنے خواب رکھا، کہا دیکھو میں نے خواب دیکھا 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں دیکھی ہیں، 7 سوکھی ہوئی بالیاں دیکھی. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیا، اے میرے بڑے بڑے لوگوں، سرداروں، عالموں، میرے خواب کے سلسلے میں فتویٰ دو، خواب کی تعبیر بتاؤ. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو. قالوا اضغاث احلام، تو ان لوگوں نے کہا ہے بس ایسے ہی سوچ، دماغ میں آنے والی بات، خرافات، بس ایسے ہی ہے. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہمارے اس دور میں، اس علاقے میں ہم سے بڑا خواب کی تعبیر بتانے والا کوئی عالم نہیں ہے، کوئی نہیں بتا سکتا. ہم سب کہہ رہے ہیں نا یہ بس ایسی سوچ ہے، ذہن میں آپ کے کوئی خیال آیا ہوگا وہی خواب میں آ گیا. اب اس مجلس میں وہ بندہ ہے وقال الذی نجا منہما، جسے جیل سے آزادی ملی تھی، یوسف نے جسے خواب کی تعبیر بتایا تھا، اسے یاد آ گیا. بادشاہ کا یہ خواب سن کر کے اسے اس مجلس میں یاد آ گیا. کہ انا انبئکم بتأویلہ، کہ میں آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر بتاؤں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں اور بھیجیں فلاں جگہ. کہا ٹھیک ہے بتاؤ، جاؤ پوچھ کر کے آؤ. اب یہ بندہ آیا اور کہنے لگا جیل میں پہنچ کر کے یوسف ایھا الصدیق، کہا یوسف اے میرے دوست. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے نا، غلطی ہو جائے تو محبت سے دوست کو سمجھاتے ہیں، ارے یار ٹھیک ہے نا مان جا. تو پچھلی غلطی کی، نقصان کی بھرپائی کرنے کے لیے کہتا یوسف ایھا الصدیق، اے میرے دوست ایک مسئلہ اور آ گیا ہے اور تو ہی حل کر سکتا ہے. خواب بتایا افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، کا 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں 7 سوکھی بالیاں. بتاؤ خواب کی تعبیر. لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں لوگوں کو جا کر کے بتاؤں، لوگوں کو پتا چلے کہ بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر کیا ہے، کوئی معمولی خواب نہیں ہے. یوسف علیہ السلام عالم تھے، خواب کی تعبیر جانتے تھے، اللہ نے علم دیا تھا. خواب کی تعبیر فوراً بتایا تزرعون 7 سنین دابا، کا 7 موٹی گایوں کا مطلب یہ ہے اگلے 7 سال بہت اچھے ہوں گے، بہت پیداوار ہوگی، غلہ اناج بہت پیدا ہوگا. لیکن اس کے بعد کے 7 سال 7 موٹی گائیں، دبلی گائیں، 7 دبلی گائیں جو 7 موٹی گایوں کو کھا رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 اچھے سال کے بعد 7 برے سال آئیں گے، اور اتنے برے کہ پہلے 7 اچھے سالوں کو بھی وہ کھا جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہی 7 ہری بالیوں کا مطلب ہے کہ 7 اچھے سال، 7 سوکھی بالیاں، یعنی 7 برے سال. یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتایا، 7 برے سالوں کا دور کیسے گزارنا ہے، اس کا حل کیا ہوگا، وہ حل بھی بتایا. مشکل کو آسان کیا، مشکل سے نپٹنے کا راستہ بھی بتایا. کہا دیکھو 7 اچھے سالوں میں جو غلہ اناج پیدا ہوگا اسے بالیوں میں رہنے دینا، اور ضرورت کے حساب سے غلے اناج بالیوں سے نکال کر اپنے لیے استعمال کرنا، اس لیے کہ جب تک دانے اناج بالیوں میں رہیں گے زیادہ دن تک محفوظ رہیں گے، سلامت رہیں گے. گیا بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتایا. بادشاہ نے خواب کی تعبیر سنا، بڑا خوش ہوا. اتنا بڑا عالم جیل میں؟ نہیں، ناانصافی. تو نہیں بھی، جاؤ اسے لے کر کے آؤ. فلما جاءہ الرسول، قاصد آیا، بلانے والا آیا اور کہتا ہے کہ چلو آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کے پاس اچھا موقع تھا جیل سے نکلنے کا، لیکن پہلے جو دامن پر داغ لگا تھا وہ داغ چھوٹ جائے. کہا نہیں ایسے نہیں، ارجع الی ربک، جاؤ اپنے بادشاہ کے مالک کے پاس، فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن، جا کر کے پوچھو ان عورتوں کو بلا کر کے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے. میرا رب ان کی چالوں کو بخوبی جانتا. یہ نوجوان واپس آیا، مالک کو بتایا، اور مالک کو بتانے کے بعد مالک نے ساری عورتوں کو جمع کیا. اس عورت کو جسے زلیخا لوگ کہتے اس کو بھی بلایا، پوچھا کیا مسئلہ ہے، تم لوگوں نے یوسف کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا، حقیقت بتا دو. اب قلنا حاشا للہ، ان لوگوں نے کہا اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہمیں اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، وہ پاک ہے، پاک دامن ہے، اچھا ہے، نیک ہے، برا نہیں. اللہ کہتے ہیں الآن حصحص الحق، اب حق واضح ہو گیا، اب پورا کلیئر ہو گیا کہ کون غلط تھا کون صحیح تھا. اور یہ عورت جو زلیخا جس کا نام لوگ کہتے، کہنے لگی انا راودتہ عن نفسی، میں نے ہی اسے بہلایا پھسلایا تھا، میں نے ہی اسے ورغلایا تھا، وہ سچا.
وہ سچا ہے۔ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام پاک دامن ہو گئے، کلیئر ہو گئے، داغ مٹ گیا اور کلین چٹ مل گئی، جیل سے باہر آ گئے۔ اب یوسف علیہ السلام جب ادھر جیل سے باہر آئے تو بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ کہتا ہے کہ انہیں لے کر کے میرے پاس آؤ، میں استخلص لنفسی، میں انہیں اپنے لیے اپنے خاص لوگوں میں جگہ دینا چاہتا ہوں۔ اور جب یوسف علیہ السلام آئے، بات چیت کیا بادشاہ نے، تو کہنے لگا ان لدینا مکین امین۔ بادشاہ نے اس سے جب بات ہوئی تو کہا انک الیوم لدینا مکین امین، آج آپ کے لیے ہمارے پاس ایک بہت اچھی پوسٹ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس اچھا موقع تھا، کہنے لگے اجعل لی علی خزائن الارض، اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو ایک کام کریں، آپ مجھے زمین کے خزانے کا مالک بنا دیں، وزیر خزانہ بنا دیں۔ قبضہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ انی حفیظ علیم، میں اس خزانے کی حفاظت بھی کروں گا اور مجھے پتا ہے کہ خزانے کو خرچ کیسے کرنا ہے، میں جانتا ہوں۔ یعنی یوسف علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، امت کا خیر خواہ ہوتا ہے نبی اور رسول، تو یوسف علیہ السلام آگے مستقبل دیکھ رہے تھے، دور اندیش تھے کہ اگلے 14 سال نبٹنا کیسے چلانا، خزانہ کیسے خرچ کرنا ہے۔ کہا آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے، بنا دیا گیا۔ اور اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر پہنچایا، مصر میں وزیر خزانہ بنے اور بعد میں بادشاہ بھی بن گئے، اور ایک اونچے عہدے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو فائز کر دیا گیا۔ اور پھر 7 اچھے سال آئے، اور 7 اچھے سالوں کے بعد 7 برے سال کا آغاز ہوتا ہے، جن سالوں میں بارش نہیں، پانی نہیں، غلہ نہیں، لوگوں کے گھروں سے اناج ختم ہونے لگا، اور لوگوں نے مصر کا رخ کیا، مصر کی طرف لوگوں کی نگاہ اٹھنے لگی کہ بادشاہ کی جانب سے ہماری مدد کی جائے گی، اور مدد کی گئی۔ کیسے؟ یوسف علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا، اور پھر آپ کے بھائیوں سے ملاقات کیسے ہوئی، اگلی مجلس میں انشاءاللہ اس قصے کو ہم مکمل آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے، بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں یوسف علیہ السلام کے اس قصے سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔